بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے آغاز کرتا ہوں جس نے انسان کو شعور کی دولت سے مالا مال کیا۔ آج کی یہ ویڈیو مولانا جلال الدین رومی کی ایک حکایت سے متعلق ہے۔ مولانا جلال الدین رومی فارسی ادب میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں اور ان کی مثنوی معنوی کو قرآن پاک کا فارسی ترجمہ کہا جاتا ہے۔ جلال الدین رومی بہت بڑے عالم اور شاعر ہیں اور 6 دفتروں پر مشتمل ان کی فارسی مثنوی اور خاص طور پر تصوف کے میدان میں شاہکار سمجھی جاتی ہے۔ جلال الدین رومی کا انداز عمل تجسیم یعنی پرسونیفیکیشن ہے، جس میں وہ اپنے مخصوص انداز میں گفت آیت در حدیث دیگراں باتوں کو لپیٹ کر بیان کرتے ہیں تاکہ جس سے متعلق بات ہو اسی کی سمجھ میں آئے۔ رومی نے ایک طوطے اور ایک پنساری کی حکایت لکھی ہے۔ ایک پنساری کے پاس ایک طوطا تھا۔ وہ طوطا طرح طرح کی باتیں کرتا تھا، کئی بولیاں جانتا تھا، اور وہ پنساری اسے اپنی دکان پر رکھتا تھا اور وہ دکان پر آنے والے گاہکوں کو اپنی باتوں سے، اپنی چرب زبان سے ان کا دل خوش رکھتا تھا، حتیٰ کہ اس کی غیر موجودگی میں وہ دکان کی نگرانی بھی کر لیتا تھا کہ وہ اس علاقے کے تمام لوگوں سے اچھی طرح واقف تھا۔ ایک مرتبہ پنساری کی غیر موجودگی میں جب وہ دکان کی نگہبانی کر رہا تھا تو دکان میں ایک بلی آ گئی۔ اب طوطا لوگوں کو تو ہر طرح سے قابو کر لیتا تھا اور ان سے وہ طرح طرح کی باتیں کر کے اور وہ حتیٰ کہ سودا سلف بھی بیچ دیتا تھا، لیکن جب بلی کو دیکھا تو طوطا گھبرا گیا۔ طوطا گھبرا کے بھاگا۔ اوپر شیلفز میں کچھ کی مختلف قسم کے روغن کی بوتلیں پڑی ہوئی تھیں۔ طوطا ان سے ٹکرایا اور وہ بوتلیں جو ہیں وہ نیچے جو اجناس پڑی ہوئی تھیں ان پر گر گئی، اور وہ تمام اجناس جو ہیں وہ ان روغن کی وجہ سے، اس روغن بادام اور جو دوسرے روغن تھے ان کی وجہ سے وہ اجناس گلی ہو گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بلی جب چلی گئی اور طوطا سہما ہوا ایک طرف بیٹھا تھا تو پنساری اپنی دکان پر آیا۔ اس نے جب دکان کا یہ حال دیکھا تو اسے سمجھ لگ گئی کہ یہ طوطے کا کیا دھرا ہے۔ پنساری کو غصہ آیا اور اس نے غصے میں زور سے ایک چپت طوطے کے سر پر لگائی۔ طوطے کے بال اس چپت سے اڑ گئے اور وہ گنجا ہو گیا۔ جب طوطے نے آئینے میں اپنی یہ حالت دیکھی اور اپنا گنجا پن دیکھا تو اس نے بات چیت کرنا چھوڑ دی اور خاموش ہو گیا۔ اب تھوڑی دیر کے بعد جب پنساری کا غصہ ختم ہوا تو اس نے طوطے کو بلانے کی کوشش کی، لیکن طوطے نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ پنساری نے مزید پیار سے اسے بلایا، لیکن طوطا تھا کہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ اب طوطے کی یہ حالت دیکھ کر پنساری منت سماجت پر اتر آیا اور اس کے ترلے کرنے لگا کہ کسی طرح سے تو مجھ سے راضی ہو جائے، لیکن طوطا تھا کہ اس کی مان کے نہیں دیتا تھا۔ پنساری پریشان ہو گیا۔ طوطے نے گپ شپ کرنا چھوڑ دی اور بالکل چپ کا روزہ رکھ لیا۔ اس حالت میں 2-3 دن گزر گئے۔ وہ پنساری لوگوں سے کہتا کہ کسی طریقے سے اس طوطے کو راضی کریں اور اس طوطے کو کہیں کہ یہ دوبارہ سے اپنی اسی حالت میں واپس آ جائے اور خوش گپیاں شروع کر دے، لیکن طوطا کسی کے کہے پہ راضی نہیں ہوتا تھا۔ وہ مختلف آنے جانے والے درویشوں کو اور مختلف لوگ آتے تھے ان کو تحفے تحائف دیتا رہا اور کہتا رہا کہ دعا کی درخواست ہے، لیکن طوطا تھا کہ راضی نہ ہوا۔ 2-3 دن گزر گئے تو ایک دن وہ طوطا چپ چاپ دکان میں بیٹھا ہوا تھا اور پنساری بھی گہری سوچ میں پڑا، پریشانی کے عالم میں یہ سوچ رہا تھا کہ مجھ سے یہ کیا غلطی سرزد ہو گئی کہ میں نے اتنے اچھے طوطے کو ناراض کر دیا۔ اس شہر میں، اس گاؤں میں، اس قصبے میں ایک درویش آ جاتا ہے
اب اس درویش نے جو شہر میں نووارد ہے اس نے ٹنڈ کرائی ہوئی ہے اور اس کے سر پر بالکل بال نہیں ہے، اور رومی کہتے ہیں کہ اس کا سر یوں چمک رہا تھا جیسے کسی تھال کی، چمکدار تھال کی پشت ہوتی ہے، اور وہ چمکدار تھال کی پشت کی طرح کا سر سورج کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ جب طوطے نے اس درویش کو دیکھا جو وہاں اجنبی تھا تو وہ چپ نہ رہ سکا، اور اس نے آواز لگائی کہ اے گنجے، تو گنجا کیسے ہو گیا؟ کیا تو نے بھی تیل کی بوتلیں، روغن کی بوتلیں گرا دی تھیں؟ رومی کہتے ہیں کہ اس کی یہ بات سن کر سب لوگ ہنس پڑے۔ از کے آسش خندے آمد خلق را، اس کے اس قیاس سے، اس کی اس مس پرسیپشن سے لوگوں کو ہنسی آ گئی کہ اس نے اس درویش کو اپنے جیسا سمجھا۔ اب یہ کہانی طوطا بول پڑا، طوطا راضی ہو گیا، یہ کہانی تو رومی اس کا اختتام کرتے ہیں، لیکن اس سے وہ جو درس دیتے ہیں، وہ درس یہ دیتے ہیں کہ ہماری جو پرسیپشن ہوتی ہے، ہمارا جو اندازہ ہوتا ہے، وہ ہمارے علم اور ہمارے کیلیبر کے مطابق ہوتا ہے۔ ہم اپنے شعور کے مطابق سوچتے ہیں، ہر بندہ اپنے شعور کے مطابق سوچتا ہے، تو یہ ہمارا شعور جو ہے وہ بعض اوقات حقیقت کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ رومی یہ کہتے ہیں کہ کارے پاکاں را کے آس از خود مگیر، کہ تو پاک لوگوں کے کاموں کو، اللہ کے نیک بندوں کے لوگوں کو اپنے قیاس کے مطابق خیال مت کر، گرچہ مانر در نبشتن شیر و شیر، اگرچہ لکھنے میں شیر اور شیر یعنی دودھ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ فارسی میں دودھ کو شیر کہتے ہیں اور شیر کو بھی شیر ہی لکھتے ہیں، تو لکھنے میں دونوں ایک جیسے ہیں۔ اب وہ ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ ان میں شیر کون سا ہے اور شیر یعنی دودھ کون سا ہے، تو نیک لوگوں کے کاموں کو اپنے قیاس کے مطابق خیال مت کر۔ وہ کہتے ہیں کہ جملے عالم زن سبب گمراہ شد، یہ تمام دنیا اس لیے گمراہ ہو گئی، کم کسیز ابدال حق آگاہ شد، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ابدال، اللہ تعالیٰ کے افراد اوتاد، یہ جو درجات ہیں اولیاء کرام کے، یہ ان کے رتبے سے آگاہ نہ ہو سکی۔ لوگوں نے یہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح لوگ تھے، ان کے رتبے کو نہ جانا، اپنے قیاس کے مطابق خیال کیا۔ ہم سری با انبیاء برداشتن، انہوں نے انبیاء کے ساتھ ہم سری کی، انہوں نے کہا یہ بھی ہم جیسے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، ہم بھی پیتے ہیں، یہ بھی ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں۔ اولیاء را ہم چو خود پنداشتن، انہوں نے انبیاء کو اپنا جیسا خیال کیا، انہوں نے اللہ کے اولیاء کو اپنا جیسا خیال کیا۔ گفتے انک ما بشر ایشان بشر، انہوں نے کہا دیکھو ہم بھی بشر ہیں، یہ بھی بشر ہیں۔ ماؤ ایشان بستائی خابیم و خور، ہم اور یہ کھانے پینے کے محتاج ہیں۔ اگر ہم کھانے پینے کے محتاج ہیں تو یہ بھی کھانے پینے کے محتاج ہیں۔ رومی یہاں یہ بات کرتے ہیں کہ بظاہر تمہیں ایسا ہی لگتا ہے، لیکن تمہاری یہ پرسیپشن مس پرسیپشن ہے، یہ تمہارے جیسے نہیں ہے، یا تم ان کے جیسے نہیں ہو۔ زمین آسمان کا فرق ہے، ہزاروں سال کا فاصلہ ہے، دوری ہے تمہارے اور ان کے درمیان۔ دیکھنے میں گنا اور بانس ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن ایک کے اندر شکر ہے اور دوسرا بالکل خالی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دو قسم کے ہرن ہیں، ایک وہ جس کے پیٹ میں تھیلی ہوتی ہے، مشک نافع ہوتی ہے، وہ دو قسم کے ہرن ایک ہی جگہ سے گھاس کھاتے ہیں، ایک ہی جگہ سے پانی پیتے ہیں، لیکن ایک اس میں سے مشک نافع بنا دیتا ہے، کستوری بنا دیتا ہے، اور دوسرا گوبر کی صورت میں اس کو نکال دیتا ہے۔ وہ دونوں ہرن ایک جیسے نہیں ہیں۔ تو اس طرح اگر تم دیکھو گے تو دنیا اللہ تعالیٰ نے ڈیفرنس پہ بنائی ہوئی ہے، فرق پہ بنائی ہوئی ہے۔ تمہیں ان انبیاء کرام علیہ السلام کو، اولیاء کرام رحمہم اللہ کو اپنے جیسا خیال نہیں کرنا چاہیے۔ رومی کی یہ حکایت ہمیں اولیاء اور انبیاء علیہ السلام کے مراتب سے آگاہ رہنے کی اور حفظ مراتب کی تلقین کرتی ہے۔ وہ فارسی میں کہتے ہیں کہ گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی کی، کہ اگر تم ادب آداب کا خیال نہیں رکھتے تو تم زندگی ہو جاؤ گے۔ تو رومی وارننگ دیتے ہیں، ہمیں متنبہ کرتے ہیں کہ ان چیزوں سے باز آ جاؤ،
اور اللہ کے صالحین کو اپنے جیسا مت سمجھو، اپنے جیسا سمجھنا چھوڑ دو، کیونکہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ اللہ کے خاص بندے ہیں، ان کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بلند اور یہ باعظمت لوگ ہیں۔ اس طرح کی علمی و ادبی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے، انشاءاللہ آپ کو بہت معلوماتی اور اچھی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔